الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاتهم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ مومنون کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا کہ ہر ایمان والے کے اندر یہ چند صفات ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب وہ ایمان والے ہیں۔ عربی کے اندر فلاح کا لفظ اس کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کامیابی کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوتی ہے، اس کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا قد افلح المؤمنون، فلاح یاب اور کامیاب ہوگے وہ ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ جن کے اندر یہ چند صفات ہوں گی جو اس کے بعد قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے، اس کے بعد کبھی ان کو ناکامی نہیں ہوگی جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ مختلف تفسیریں مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک آسان تفسیر یہ کہ انسان ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پہلے قیام کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد اتحیات پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارا اپ ڈاؤن جو ہماری اس نماز کے اندر ہوتا ہے، یہ ظاہراً ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے، اللہ نے حکم دیا ہے رکوع کرنے کا، تو ہم اسی کے مطابق جھکتے ہیں۔ یہ ہو گیا ظاہراً خشوع اور خضوع یعنی جھکنا۔ اور باطن کے اعتبار سے بھی جھکنا ہے۔ باطن کے اعتبار سے کیا؟ انسان ظاہراً سب کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے لیکن دل کے اعتبار سے مطمئن نہیں، یا تو گھر والوں نے زبردستی نکال دیا جاؤ مسجد سے نماز پڑھ کے آؤ، یہ ہو گیا زبردستی کا معاملہ۔ ایک خود اپنی چاہت کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ اور اپنی اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے مسجد کے اندر جا کر اللہ کے سامنے دلی اعتبار سے بھی جھکتا ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی جھکتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے خشوع اور خضوع کا۔ اس کے علاوہ بہت ساری تفسیریں، لیکن ایک ایک بات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بات انسان کے ذہن میں رہے۔ یہ پہلی صفت بیان کی جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان صفات کو مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے، آخر میں نماز کی صفت کو ہلایا۔ یہ پہلے بھی نماز کا تذکرہ، آخر میں بھی نماز کا تذکرہ۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اسلام کے اندر، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب محشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں حساب اور کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ نماز جب اس کی درست نکلے گی تو باقی والے تمام کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگر اس پہلی والی سیڑھی کے اندر وہ پھنس گیا اور اس کے اندر وہ نکل نہیں پایا، پھر بعد والے جتنے بھی منازل، جتنے بھی مراحل آئیں گے وہ اس کے لیے مشکل ترین بن جائیں گے۔ تو نماز کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور قرآن پاک نے دوسری جگہ بیان کیا کہ جب جنت والے جنت کے اندر جائیں گے تو آپس میں جب جنت والوں کو اللہ تعالیٰ ملائے گا تو یہ جنت والے آپس میں گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک نے کہا فی جناتی یتساءلون، جنت میں جا کر ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، اور کچھ جو دنیا کے اندر ان کے ساتھی تھے وہ وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہمارا کچھ ساتھی ہوتے تھے دنیا کے اندر، یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے؟
فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے، جنت میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس کا مطلب اور کہیں ہوں گے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ جنت والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کرے گا جہنم کو، اور وہ اپنے ان دوستوں کا جن کا تذکرہ وہ جنت میں کر رہے تھے، جہنم کی آگ کے اندر ان کو جلتے ہوئے دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر ساتھ رہتے تھے، لیکن محشر کے میدان میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا، کچھ ساتھی ان سے الگ ہو گئے، وہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مناظر ان کو دکھائے، ان کی نظر پڑی ان ساتھیوں پر، پھر سوال کیا جنت والوں نے کس سے؟ جہنم والوں سے، یعنی اپنے ساتھیوں سے، ما سلککم فی سقر، اس سقر کے اندر، اس جہنم کی خطرناک وادی کے اندر کس چیز نے تمہیں داخل کیا؟ یعنی وہ کون سا گناہ تھا؟ ہم جنت کے اندر ہیں، آپ جہنم کے اندر ہیں۔ یہ جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے تو جہنم والے وہاں سے جواب دیں گے۔ پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ جہنم کے اندر داخلے کی جو پہلی وجہ بتا رہے ہیں، پہلا ریزن جو جہنم والے بتا رہے ہیں، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جہنم میں داخلے کی پہلی وجہ بنے گی نماز کا نہ پڑھنا، اس لیے نماز کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ بتائیں گے، پھر تیسری بتائیں گے۔ پہلی لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، صرف خود کھاتے تھے، لیکن ہمارے سامنے غریب مسکین پریشان حال تھے، ہم ان کا دھیان نہیں رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کریں گے جہنم میں داخلے کی، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ تیسری وجہ بیان کریں گے کہ ہم وقت ضائع کرتے تھے، کچھ بیہودہ قسم کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ گپے لگا لگا کر اپنا سارا وقت نکالتے تھے، جس کو آج کی آسان زبان کے اندر آپ کہیں گے کیا کر رہا ہے بھائی؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اب ٹائم پاس کرنے کے طریقے دنیا کے اندر مختلف ہے، کھیل کود ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جو کھیل کر وقت کو پورا کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ کتنی بدقسمتی ہے ایک انسان تلاوت والے عظیم کام کو چھوڑ کر اور کھیل کر وقت پاس کر رہا ہے تاکہ میرا روزہ مکمل ہو جائے۔ دنیا کے اندر ٹائم پاس کرنے کے لیے ایمان والا نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن پاک نے مقصد بتایا دنیا کے اندر آنے کا۔ کیا مقصد بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات ان دو بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ لیعبدون، تاکہ میری عبادت میں زندگی گزاریں۔ جب قرآن پاک یہ مقصد بتاتا ہے ہمارا یہاں آنے کا، اس کے باوجود اس مقدس مہینے کے اندر بھی کچھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہوگا وہ خود جانے، قرآن پاک کی منظر کشی سے معلوم ہوگا۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت قرآن پاک نے بیان کی، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے، بیہودہ قسم کے کاموں سے اور فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ فضول کاموں کے اندر، فضول باتوں کے اندر زندگی گزارنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت بیان کی، والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں تیسری صفت قرآن پاک بیان کرتا ہے، پہلی نماز کے اندر خشوع خضوع، دوسری لغویات سے، فضول گوئی سے، فضول کاموں سے بچا کر، اور تیسرا کام ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں، ایمان والوں کی یہ علامت نہیں ہے۔ اور چوتھی صفت بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں اپنی امت پر دو چیزوں کا بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں، اور میں اپنی امت کے سامنے یہ گارنٹی دیتا ہوں، اگر وہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیں گے، اضمن لہم الجنہ، میں ان کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت اور کنٹرول میں رکھنے کی اگر مجھے امت
گارنٹی دے گی، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صرف ان 2 چیزوں کی گارنٹی کی وجہ سے اضمن لہم الجنہ، میں ان کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اور چوتھی صفت جو قرآن پاک بیان کرتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر اجازت ہے شرمگاہ کو استعمال کرنا، غلط جگہ استعمال، غیر محرم غیر محل کے اندر شرمگاہوں کا استعمال کرنا یہ زنا کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کل والی جو ایمانی صفات قرآن پاک نے بیان کی تھی، وہاں بھی سورہ فرقان میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے الذین لا یزنون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو زنا والے کام نہیں کرتے ہیں، وہ تو نیکی والے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی چوتھی صفت وہ بیان کی، اور آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان صفات سے بڑھ کر آگے کوئی کام شروع کرے گا، یعنی ایک صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، لیکن ایمان والے نے شرمگاہ کی حفاظت نہ کی، غلط جگہ اس کو استعمال کیا، تو قرآن پاک کہتا ہے اولئک هم العادون، یہی تو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ کے جو حدود ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم العادون، جو اللہ کی باؤنڈریوں کو کراس کر دیتا ہے اور جو وہاں سرحدیں اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں، یہاں سے آگے تم نہیں جا سکتے ہیں، وہاں سے آگے اگر کوئی بندہ چلا گیا، قرآن پاک کہتا ہے اولئک هم العادون، یہی تو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، یہی تو حد سے بڑھنے والے ہیں، یہی تو اپنے جسم کو جہنم کے اندر داخل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان کی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو امانتوں اور عہدوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی رعایت کرنے ہیں۔ کسی نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھی، اس امانت کو واپس کر دیتے ہیں متعین وقت پر، اس امانت کے اندر کسی طرح کی خیانت نہیں کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی وعدہ آپ نے کیا اس وعدے کو نبھانے کا کام کرتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں کام صحیح کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ ان کو پورا کرتے ہیں، یہ ایمان کی صفت ہے۔ وعدوں کو توڑ دینا اور امانتوں کے اندر خیانت کرنا یہ ایمانی صفت نہیں ہے۔ یہ چند صفات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک اہم صفت بیان کی والذین هم لصلواتہم یحافظون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابتدا میں کہا تھا جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں کہا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے کے اندر نماز پڑھ لی، جب عید کا دن آیا تو اسی دن فرائض غائب ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یحافظون کا مطلب ہے پورے سال اپنی ساری زندگی کے اندر نمازوں کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی حفاظت کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث بننے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی تو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو وراثت میں جنت دے گا۔ ہم فیہا خالدون، ایک دو دن رہنے والے نہیں ہیں وہاں، ایک مہینہ یا سالوں میں وہاں نہیں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیش رکھے گا۔ یہ قرآن پاک نے منظر کشی فرمائی ہے اور ایک لسٹ پیش کی ہے، ایک فہرست قرآن پاک ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں کے اندر یہ کام، یہ صفات ہونی چاہیے۔ اب ہم اس قرآن پاک کے اس حصے کو پڑھیں گے اور اس حصے پر دھیان رکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً بہت ساری صورتوں کے اندر ایمان والوں کے کام، ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اگر وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں گے تو قرآن پاک خود گارنٹی دیتا ہے اولئک هم الوارثون، انہی کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان صفات کے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ایمان والا پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔
موت کا وقت اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آخری وقت میں اللہ تعالی کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔